رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی ریاضی کی کتاب کا آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلے چیپٹر میں یہ پہلا چیپٹر سیٹس کا ہے۔ سیٹس مختلف اشیاء کے واضح اجتماع کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں موجود گلاس اور جگ ہوں تو وہ واٹر سیٹ کہلاتا ہے۔ ایک گچھے کے اندر ساری چابیاں لگی ہوئی ہوں تو وہ چابیوں کا سیٹ کہلاتا ہے۔ آسمان کی طرف اگر دیکھیں، ستارے، سیارے، سورج، چاند، وہ اجرام فلکی کا سیٹ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر بہت سارے گلاسوں کے درمیان ایک کپ رکھا ہوا ہو تو وہ واٹر سیٹ نہیں کہلائے گا، بلکہ برتن رکھے ہوئے کہلائیں گے۔ سیٹ ایسے مجموعوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق ہو ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ مطلب اگر آپ کے پینسل باکس کے اندر اگر آپ چھری رکھ کے لے جائیں تو وہ پھر اسٹیشنری کا سیٹ نہیں کہلائے گا، وہ کچھ سیٹ ہی نہیں کہلائے گا۔ سیٹ واضح اجتماع کو کہتے ہیں۔ اس سیٹ کے اندر آپ کچھ چیزیں پڑھیں گے جن کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں جو اس سیٹ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اگر سمپل سیدھا یو لکھا ہوا ہو تو وہ یونین ہے، لیکن اگر یہی یو الٹا بن جائے تو وہ تقاطع کہلاتا ہے۔ اگر یہ سی کی طرح بنا ہوا ہو تو اس کو تحتی سیٹ کہتے ہیں، لیکن اگر الٹا سی بنا ہوا ہو تو اسے فوقی سیٹ کہتے ہیں۔ اس کا آپ کے چیپٹر میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ اس کو ایک پھول کی طرح علامات کو، کیونکہ ریاضی آپ پڑھ رہے ہیں اور ریاضی میں علامات ہی کہی جاتی ہیں، نہ الفاظ کہے جاتے ہیں اور نہ ہی علامات کے ذریعے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اعداد اور علامات۔ اس کے علاوہ آپ جب سیٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان علامتوں کے علاوہ کچھ چیزوں کی تعریفیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے صفحہ نمبر 1 پر پہلی تعریف لکھی ہوئی ہے قدرتی اعداد کا سیٹ، اس کو n سے ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی نیچرل نمبر، اور وہ 1 2 3 اور آگے ڈاٹ 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 ڈلے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ 3 کے بعد 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8 اور اس طرح آگے تک 100 سے آگے 1000 سے آگے 1500 سے آگے اسی طرح یہ گنتی، یعنی ختم نہیں ہے۔ دوسری ہے آپ کے پاس مکمل اعداد۔ مکمل اعداد کو W سے ظاہر کرتے ہیں اور وہ شروع ہوتے ہیں 0 سے 1 2 3۔ اس کے بعد قدرتی اعداد اور ہول نمبرز میں یہی ڈفرینس ہے، یہی فرق ہے کہ قدرتی اعداد 1 سے شروع ہوتے ہیں اور لامحدود ہوتے ہیں، جبکہ مکمل اعداد 0 سے شروع ہوتے ہیں اور لامحدود ہوتے ہیں، یعنی ان کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح اعداد۔ صحیح اعداد کو Z سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور صحیح اعداد کی تعریف یہ ہے کہ ایسے اعداد جو مثبت بھی ہوں اور منفی بھی ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھ لیجئے، اگر 1 2 3 پہ غور کریں گے تو یہ آپ کا قدرتی اعداد کی جیسی تعریف ہو جائے گی، 0 پہ غور کریں گے تو وہ آپ کا W یعنی کہ مکمل اعداد کی تعریف، ہول نمبرز کی تعریف ہو جائے گی۔ لیکن صحیح اعداد کو قدرتی اعداد اور مکمل اعداد سے فرق کر کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اعداد مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں۔ اب مثبت یہاں کہہ لیجئے تو 0 1 2 3 کے ساتھ پلس 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 کی سائنس نہیں لگی ہوئی ہوتی، علامات نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ آپ کو یہ طے شدہ بات ہے کہ کائنات میں جو بھی عدد خالی لکھا ہوا ہے تو وہ مثبت علامت کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ ہاں اگر مثبت علامت نہیں ہے تو اس میں منفی علامت لگی رہے گی۔ اس کے بعد ناطق عدد ہے۔ ناطق عدد ایسے اعداد کو کہتے ہیں جو کہ حقیقی اعداد ہوں، جیسے کہ کمپلیمنٹ یا پائی، یہ ناطق اعداد نہیں ہوتے، غیر ناطق اعداد ہوتے ہیں، جن کی کوئی رقم تصور میں ہی نہ ہو، جن کی کوئی ویلیو، وہ قیمت ہم ایگزیکٹ تصور نہ کر سکیں، ان کو غیر ناطق میں شمار کرتے ہیں۔ ناطق عدد وہ ہیں جو غیر صفری ہوں، بٹے میں بھی ہو سکتے ہیں یہ اعداد۔ جفت اعداد اس کے بعد ہے۔ جفت عدد ہوتے ہیں ایسے اعداد جو 2 پر پورے پورے تقسیم ہو جائیں یا 2 پر پورے پورے کٹ جائیں۔ 2 4 6 8 10 12
14, 144, 2664, ایسے جتنے بھی اعداد ہیں جن کے آخری کے اندر 2 4 6 کے جیسے لفظ آ رہے ہوں، 2 4 6 8، اگر اس کو ہم ویسے پڑھیں تو 2468۔ اسی طرح اگر ہم 9000 یا پھر 92,817 لکھ رہے ہیں تو یہ اب اس کے آخری عدد پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے 7، تو پھر یہ جفت عدد نہیں ہے۔ جفت عدد کے آخری ہندسے پہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ 2 4 6 8 یا 0 میں سے آ رہا ہو تو وہ جفت عدد کہلائے گا۔ اب اس کے بعد تعریف ہے آپ کی طاق عدد۔ تو طاق عدد کے ساتھ لکھا ہوا ہے 1 3 5 7 9، اسی طرح آگے ڈاٹ 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 لگے ہوئے، اس کا مطلب یہ بات بھی جاری ہے۔ ایسے تمام اعداد جو 2 پر پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں وہ طاق عدد کہلاتے ہیں۔ مثلاً 1 3 5 7 9، اس کو اگر میں کہوں 9821، اب یہاں پہ 1 آخر میں آ رہا ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ طاق عدد ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ایک تعریف ہے مفرد اعداد کی۔ تو مفرد اعداد کیا ہوتے ہیں؟ مفرد اعداد ایسے تمام اعداد جو صرف اور صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہوں، جو صرف اپنے پہاڑے کے علاوہ کسی اور پہاڑے میں نہ آتے ہوں۔ مثلاً 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 اور آگے اسی طرح ڈاٹ لگا دیجئے تاکہ جب ختم ہو۔ اس کے بعد ایک تعریف آتی ہے مرکب اعداد۔ مرکب اعداد ایسے اعداد کو کہتے ہیں جو اپنے علاوہ دیگر پہاڑوں میں بھی آتے ہوں، جیسے کہ 2 اور 3، اس کے بعد 4 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں، اس لیے 4 مرکب عدد ہے۔ 3 کے بعد 4 کے بعد 5 کے بعد ہے 6 آتا ہے 2 کے پہاڑے میں بھی اور 3 کے پہاڑے میں بھی۔ اس کے بعد 7 کے بعد آتا ہے 8 اور 9، 8 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں بھی اور 4 کے ٹیبل میں بھی، اس لیے 8 آ گیا مرکب عدد۔ 9 3 کے ٹیبل میں آتا ہے، اس لیے وہ بھی مفرد عدد نہیں ہے، مرکب عدد ہے۔ اس کے بعد 10 2 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور 5 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے۔ 11 اس کے بعد ہے 12 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں، 3 کے ٹیبل میں، 4 کے ٹیبل میں، 6 کے ٹیبل میں، اور اسی طرح آگے۔ اب آگے میں ڈاٹ لگا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گنتی کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، اس لیے یہ جاری ہے بات۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ تعارفی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مشق سیٹس کے اندر ہمیں کچھ علامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں یونین اور تقاطع آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ تحتی سیٹ، واجب تحتی سیٹ، غیر واجب تحتی سیٹ، ان سب کی علامتیں یہ آتی ہیں۔ یہ عموماً آپ کے پاس ابھی استعمال نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس علامت کا ذکر ہم نہیں کریں گے اس چیپٹر کے اندر، لیکن آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر میں نے آپ کو آج تعریفیں سکھائی ہیں کہ تعریفیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ان تعریفوں کا ہمیں بار بار اس میں ذکر ملے گا اس چیپٹر کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور اے سیٹ، بی سیٹ، سی سیٹ، یہ والی چیزیں بھی ملتی ہیں، اور آپ کو کہیں کہیں آپ کو ملے گا اے بار، چھوٹا سا اس کے اوپر ڈیش لگا ہوا ہوگا، اس کو اے بار بھی پڑھتے ہیں، اے کمپلیمنٹ بھی پڑھتے ہیں، یا اے ڈیش بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ کو ایزی لگے، جیسا مجھ سے جو سمجھ میں آیا، آپ کی ٹیچر نے آپ کو جو سمجھایا ہوگا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بس اس کو آپ کو حل کرنا آنا چاہیے۔
اچھا، ایک آپ کو ملتی ہے اس میں علامت یہ والی، ایک زیرو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کراس لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خالی سیٹ. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو خالی سیٹ کو سیٹ کے اندر نہیں لکھنا ہوتا کبھی بھی، اس لیے کہ پھر یہ جو بریکٹس ہیں اس کے اندر اگر خالی سیٹ آ گیا اٹ مینس اس بریکٹ کا ممبر ہے، اس کا رکن ہے، اس کے فیملی کا حصہ ہے. آپ کو خالی سیٹ کو اس علامت سے لکھنا ہوگا یا پھر خالی سیٹ بنانا ہوگا. امید ہے بچوں آپ کو یہ بات آج کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو اس چیپٹر میں جن جن چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا ہم گائے بگائے اس کو سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے. اس تعارفی کلاس کا آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگ رہا ہے. شکریہ. اگلی جماعت میں اگلی کلاس میں بہت جلد آپ سے مشقی سوالات کو حل کرتے ہوئے ملیں گے. شکریہ.